ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله سبحان اللہ. وأولئك هم الفائزون. سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان اللہ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگت ہی قصہ مختصر. حضرات محترم، ماہ ربیع الثانی کا یہ آخری جمعہ ہے. میں نے گزشتہ جمعوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات، آپ کی سیرت کے متعلق قدر تفصیل سے عرض کیا. جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی. گزشتہ جمعہ میں مالی جہاد کے سلسلہ میں ایک بڑی مشہور حدیث پاک ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا. شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کا موقع تھا. تبوک مدینہ منورہ سے
ملک شام کی جانب عرب کی سرحد پہ واقع ہے۔ گرمی کا موسم تھا اور قید سالی کا زمانہ تھا۔ ادھر سے حضور کو اطلاع ملی کہ دشمن تبوک کے رستے اسلامی ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم سرحد پہ جا کے اپنے ملک کا دفاع کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اب مقابلے میں قیصر روم اس وقت کی سپر پاور، اس سے مقابلہ ہے اور اتنے دور جا کر لڑائی کرنی ہے، قید سالی کا زمانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ترغیب دی کہ اس میں سب لوگ صدقہ کریں، چندہ ڈالیں، حصہ ڈالیں اور سب اس میں شامل ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَوَافَقَ ذَلِكَ عِنْدِي مَالًا، اتفاق سے اس وقت میرے پاس کافی مال تھا۔ فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبَقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں نے سوچا کہ اگر میں حضرت صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج دن ہے کہ میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں، یعنی ہمیشہ حضرت صدیق اکبر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج یہ موقع ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، تو میں اگر کبھی ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے کہ آج میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیے مقابلہ ہے، لیکن مقابلہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنے میں ہو رہا ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کے کام میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان سے آگے بڑھنے کا کوئی موقع ہے تو آج کا دن ہے۔ آج ہمارے بھی مقابلے ہوتے ہیں کہ فلاں نے اگر 1 کروڑ لگایا کوٹھی پہ تو میں 1.5 کروڑ لگاؤں گا، اگر اس نے 50,000 یورو کی گاڑی لی ہے تو میں 60,000 کی لوں گا۔ تو اس طرح مقابلے ہوتے ہیں دنیا کے معاملات میں۔ اس سے بڑھ کر اگر اس نے اتنی رقم خرچ کی ہے شادی پہ تو میں اتنی خرچ کروں گا، اس نے اپنے بیٹے کے شادی پہ ولیمے پہ فلاں ناچنے والے گانے والے کو بلایا تو میں اس سے بڑھ کر فلاں ناچنے والے گانے والے کو بلاؤں۔ یہ مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں، صحابہ اکرام میں کس چیز میں مقابلہ ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو نیکی میں مقابلہ ہوتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر ہر معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے تھے، ہر نیکی کے کام میں مجھ سے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس وقت چونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا تو میں نے سوچا کہ اگر میں ان سے کبھی آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، آج وہ دن ہے جس میں ان سے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ قال فجئت بنصف مالی، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں گھر گیا میں، جتنا گھر کے اندر مال و دولت تھا ساری چیز کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، ایک حصہ جو ہے وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابقیت لأہلک، حضور نے جب دیکھا کہ اتنا مال صدقہ کر رہے ہیں، خوش ہوئے حضور، خوش ہو کر حضور نے قدر افزائی فرمائی
اور فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فَقُلْتُ مِثْلَهُ، تو میں نے عرض کیا کہ حضور جتنا لایا ہوں اتنا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا مال گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر تو حضرت فاروق اعظم لے کے آئے، حضور نے دیکھا، تعریف فرمائی، قدر افزائی فرمائی۔ اب ادھر سے حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں اور گٹھڑی سر پہ رکھی ہوئی ہے، آ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ، حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فَقَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو کچھ گھر میں تھا سب کا سب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ گھر میں اللہ اور رسول، مفسرین فرماتے ہیں اے رضا ما، یعنی اللہ رسول کی رضا اور اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ کا نام ہے۔ قلت لا اسبق ما شیء ابدا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مجھ پہ یہ واضح ہو گئی کہ میں حضرت صدیق اکبر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان یہ تھا کہ صدقہ میں سبقت زیادتی مال سے ہوتی ہے، کہ جو زیادہ مال دیتا ہے اس کا زیادہ درجہ مرتبہ ہے، اور مال میرے پاس زیادہ ہے لہذا میں آج بڑھ جاؤں گا۔ مگر پتہ چلا کہ صرف مال کی کثرت نہیں بلکہ وہاں نیت، ارادہ اور دل کے جذبات و احساسات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ مال چاہے تھوڑا ہو لیکن کس نیت سے، کس ارادے سے، کس جذبے سے دے رہا ہے اس جذبے کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہاں صرف مال کی کثرت کو نہیں بلکہ قلبی جذبات کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے جو قلبی جذبات، دلی جو احساسات تھے، نیت اور ارادہ، اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب سے بڑھ کر آپ تھے۔ تو اس لیے حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ سمجھ لیا کہ میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہاں ایک دو باتیں اور بھی قابل غور ہیں۔ ایک دیکھیے حضرت صدیق پر کیا کہتے ہیں، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ رسول کو چھوڑا۔ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ خیرات ہو رہی ہے اللہ رسول کے نام پہ، گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا نام ملا کے ذکر کرنا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت ہے۔ اور یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑ کے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اغناہم اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ تو ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑتا ہے۔ اور کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے جملے کے آخر میں لفظ اللہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرے جملے کے شروع میں محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب عربی گرامر اور عربی قواعد کے اعتبار سے درمیان میں واو آنی چاہیے کہ دو الگ الگ دو مکمل جملے ہیں، تو ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ تو و محمد الرسول اللہ عربی قواعد کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عربی گرامر کو بھی چھوڑ کے کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان واو کا فاصلہ بھی نہیں آنا چاہیے، میرے نام کے بعد میرے محبوب کا نام آئے۔ شاعر نے کہا ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑا۔ اور ایک اور بات دیکھیے، اللہ 4 لفظ اس میں، محمد اس میں بھی 4 ہی نام، اور یہ برابری میں نے نہیں کی یا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور اپنے ساتھ اس طرح ملایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بھی 4 لفظ اور اس کے محبوب کے نام میں بھی 4 لفظ، اور وہاں درمیان میں لام مشدد اور یہاں میم مشدد، اللہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ برابری خود رب ذوالجلال کر رہا ہے کہ میرے محبوب کے مجھ سے جدا نہ کرو، میرا محبوب مجھ سے جدا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر اللہ کا نام محبوب کے نام سے جدا کر کے کرنا چاہو گے تو یہ جنت جانے کا راستہ نہیں ہے بلکہ جہنم کی کنجی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اب ایک آدمی ساری عمر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کیا مسلمان ہو جائے گا؟ جب تک محمد الرسول اللہ ساتھ نہیں کہے گا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان اسی وقت ہوگا جب اللہ کے محبوب کی رسالت کی گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ملایا ہے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملایا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں قرآن پاک سے لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور دوسری ایک اور بڑی اہم بات دیکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اب یہ ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ
بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہر آدمی کے لیے جائز نہیں ہے. ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ گھر کا سارا مال خیرات کر دے. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. من تبیزیہ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طرح اور جو صدقات واجبہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ضرورت ہو صدقات نافلہ. لیکن اس طرح کہ سارا مال دے دینا یہ نہ تو ہر آدمی کے لیے ممکن ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ خود متوکل علی اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے، اسی طرح آپ کے اہل و عیال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے. اب یہ ہر کسی کے لیے تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود بھی اتنا متوکل ہو اور اس کے اہل و عیال بیوی بچے بھی اتنے متوکل ہوں. تو اس لیے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس میں یہی لکھا کہ یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہے اور یہ چیز صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاصہ ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب وہ ترغیب دلا رہے ہیں، ایک آدمی جوش میں آ کے سب کچھ دے دے لیکن گھر میں جائے تو پھر آگے سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے کہ سارا مال ادھر دے آئے ہم کیا کریں. تو یہ نہیں ممکن ہے اور نہ ایسے ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو فقیر چھوڑ کے جاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو غنی چھوڑ کے جاؤ. سبحان اللہ. یعنی دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہے، جب تم جاؤ تو تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال بیوی بچے غنی ہوں، ان کے پاس اپنے یعنی زندگی گزارنے کے لیے معقول انتظام ہو. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. تو ہر کسی کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دے. اور ایک اور بات، اب دیکھیے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی مولوی اپنے واسطے حل لمبی پا لیندے، یعنی دوسروں کو ترغیب دی جاتی ہے اور خود اس طرح عمل نہیں کیا جاتا. اور یہ بات ویسے غلط بھی نہیں ہے، بڑی حد تک اگر میں کہوں کہ درست بھی ہے کہ ہم دوسروں کو تو بڑی ترغیب دیتے ہیں. صرف مولوی نہیں، جو لوگ بھی تلقین کرتے ہیں ترغیب کرتے ہیں، چاہے وہ دینی ہوں چاہے دنیاوی ہوں، وہ دوسروں کو تو بڑی تلقین کرتے ہیں. جب اپنی ذات کا موقع آتا ہے تو پھر وہ ساری تلقینیں بھول جاتے ہیں. دینی معاملات سے ذرا ہٹ کے دیکھیے، جو لوگ ہمیں کہتے ہیں بھئی ٹالرنس ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، مولویوں میں برداشت نہیں ہے. بڑے بڑے لیڈر جب ان کی ذات کا معاملہ آئے، کوئی ان کے خلاف بات ہو جائے، ان کے لیڈر ان کی پارٹی کے خلاف بات ہو جائے تو وہ سارے بھاشن بھول جاتے کہ ہم نے ٹالرنس کا دعویٰ دی، ان کو درس دیا ہے، پھر وہ سب بھول جاتے ہیں. تو بہرحال یہ عام طور پر کہا جاتا ہے بھئی جو کہتے ہیں وہ خود عمل نہیں کرتے، اور ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ حضور نے جس چیز کی تبلیغ کی تلقین کی سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا. سبحان اللہ. اور اگر وہ موقع نہیں تھا تو جب موقع آیا تو عمل کر کے دکھایا. ہونا یہ چاہیے. تو اب یہاں معاملہ یہ ہے، اللہ والوں کا معاملہ اور ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ 2.5% زکوٰۃ دو، باقی تم اپنے لیے مال جمع کر سکتے ہو. لیکن جب اپنی ذات کا موقع آتا ہے تو حضرت فاروق اعظم آدھا مال اللہ کی براہ میں دے دیتے ہیں، حضرت صدیق اکبر سارا مال دے دیتے ہیں. تو عاشقوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں اور باقی عام لوگوں کے معاملات الگ ہوتے ہیں.
ہمارے لیے یہی حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من تبیزیہ یعنی کچھ جو تم پہ فرض ہے، جو واجب ہے، اور اسی طرح جہاں جہاں ضروری ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ حکم ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے تو پھر یعنی یہاں نہ کوئی دوستی کام آئے، پھر نہ خرچ کرنے کا موقع آئے، تو اس سے پہلے یعنی جو تم پہ لازم ہے، ضروری ہے، صدقات واجبہ، فرائض، اور اسی طرح جہاں جہاں اور ضروری ہو اس کے مطابق تم خرچ کرو۔ عام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن عاشقوں کے معاملات جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ عاشقوں کے معاملات یہ ہیں کہ حضرت فاروق اعظم آدھا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے اور وہی اس کے اہل ہیں اور وہی کر سکتے ہیں، ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔